ایک کشتی، ایک نبی اور پانی کا ایسا طوفان جس نے پوری دنیا کو گھیر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پرانی دنیا ختم ہو رہی تھی اور ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی، لیکن اس انجام سے پہلے ایک نبی اور ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی نسل بڑھتی چلی گئی، زمین پر بستیاں قائم ہوئی اور انسانوں نے آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایک خدا کو بھول چکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام انسانی تاریخ کے پہلے نبی تھے۔ ان کے ذمہ تھا لوگوں کو سیدھے راستے پر لائیں۔ اس وقت لوگ مٹی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورۃ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لیکن لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنا منظور نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بہت کوششوں کے بعد بھی صرف چند لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وقت کے ساتھ ساتھ برائی میں آگے بڑھتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انہیں پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف چند لوگ ہی تھے، جن میں زیادہ تر غریب، مساکین اور کمزور لوگ تھے۔ وہاں کے سرداروں نے کہا، اب ہم ان جیسوں کے پیچھے چلیں۔ اسی تکبر کی وجہ سے آگے جا کر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام صدیوں تک لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن لوگوں نے ہمیشہ نافرمانی کی۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ جو ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ پھر اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم آیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ حکم کے بعد پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام نے درخت لگائے اور پھر کچھ عرصے بعد کشتی بنانا شروع کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پہاڑوں پر کشتی بنانا بیٹھتے تھے تو جاہل قوم ان پر ہنستی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور لگ بھگ 100 سال کے بعد کشتی مکمل ہوئی، جس کی لمبائی لگ بھگ 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ یہ کشتی اوپر سے بھی بند تھی تاکہ اگر بارش بھی ہے تب بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، مومنوں اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ جب سب مومن اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے تب اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا۔ پھر پانی نے پوری دنیا کو گھیر لیا۔ اس وقت جب پوری دنیا پانی سے ڈھک چکی تھی، اس وقت صرف نوح علیہ السلام کی کشتی باقی رہی۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بنو، لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اچانک طوفان نے اسے غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور انہوں نے پکارا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً توبہ کی۔ ایک کشتی کو چھوڑ کر باقی سب کچھ پانی میں غرق ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایمان اللہ پر تھا اور اللہ کی رحمت ان پر۔ کچھ ہی لمحوں میں ہر ندی، ہر سمندر اور ہر شہر ڈوب گیا۔ یہ تباہی کا منظر نہیں تھا، پر ایک نئی انسانی تہذیب کا آغاز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی کو ہر طوفان سے بچا لیا۔ لگ بھگ 6 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار رہے۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب پانی گھٹنے لگا اور زمین نظر آنے لگی۔
कश्ती एक जुदी नामी पहाड़ी पर रुकी। ये वो लम्हा था जब पुरानी दुनिया खत्म हुई और एक नई दुनिया ने जन्म लिया। कश्ती के रुकने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे और मेरे साथ ईमान वाले लोगों को अपनी रहमत में रखो और हमारी नस्लों को सिर्फ हक और ईमान के रास्ते पर चलने की ताकत दे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उससे और उसके फर्मा बरदारों को जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल तक जिंदा रहे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी दुनिया में मौजूद है।